پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام میں مبینہ تعاون کا الزام، امریکہ کا 4 پاکستانی کمپنیوں پر پابندی لگانے کا اعلان۔ اداروں میں نیشنل ڈیولپمنٹ کمپلیکس، ایفیلیٹس، انٹرنیشنل، اختر اینڈ سنز، راک سائڈ انٹرپرائز شامل ہیں۔ کمپنیوں نے میزائل پروگرام کے لیے آلات کے حصول میں سہولت فراہم کی۔ تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں یا ان کی ترسیل کے ذرائع پر کارروائی کی جائے۔ پابندیوں کا مقصد ہتھیاروں کے پھیلاؤ کو روکنا ہے۔ میتھیو ملر۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کا فیصلہ محفوظ۔ احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا 23 دسمبر کو فیصلہ سنائیں گے۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے وکلاء نے حتمی دلائل دیے۔ پروسیکیوشن ٹیم نے گزشتہ روز دلائل مکمل کیے تھے۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت اڈالہ جیل میں ہوئی۔ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کا ٹرائل 1 سال میں مکمل ہوا۔ نیب نے ٹرائل کے دوران 35 گواہان کے بیان ریکارڈ کرائے۔ سابق وفاقی وزیر زبیدہ جلال نے بھی بیان ریکارڈ کرایا۔ سابق پرنسپل سیکرٹری اعظم خان، سابق وزیر اعلیٰ کے پی پرویز خٹک بھی اہم گواہان میں شامل ہیں۔ ٹرائل کے آخری سماعت 8 گھنٹے جاری رہی۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کمرہ عدالت میں موجود رہے۔ بانی پی ٹی آئی نے غیر قانونی سیٹلمنٹ کی منظوری دی۔ بانی پی ٹی آئی نے بطور وزیر اعظم رقم کی پاکستان میں غیر قانونی آمد کی منظوری دی۔ بشرا بی بی نے وزیر اعظم کی اہلیہ ہونے کے ناطے اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا۔ فرحت بی بی کو کوئی کیوں قیمتی اراضی دے گا؟ نیب وکیل امجد پرویز کے حتمی کاؤنٹر دلائل۔ سیکیورٹی فورسز کے خیبر پختونخوا میں 3 مختلف آپریشن، 11 خوارج جہنم واصل۔ ٹانک میں خفیہ اطلاع پر آپریشن کے دوران 7 خوارج مارے گئے۔ ضلع محمد میں جھڑپ کے دوران 2 خوارج کو ہلاک کیا گیا۔ دتا خیل میں انٹیلیجنس بیس کارروائی، فائرنگ کے تبادلے میں 2 خوارج انجام کو پہنچے۔ ہلاک خوارج کے قبضے سے اسلحہ و گولہ بارود برآمد۔ ہلاک ہونے والے خوارج سیکیورٹی فورسز اور معصوم شہریوں پر حملوں میں ملوث تھے۔ سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ آئی ایس پی آر وزیر اعظم کا کامیاب کارروائیوں پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ انسانیت کے دشمنوں کے مذموم عزائم خاک میں ملاتے رہیں گے۔ پوری قوم دہشت گردوں کے خلاف اس جنگ میں متحد ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف۔ یونان کشتی حادثہ، یونانی کوسٹ گارڈ نے ریسکیو آپریشن ختم کر کے لاپتہ افراد کو مردہ قرار دے دیا۔ یونان کشتی حادثے میں 40 پاکستانیوں کی جاں بحق ہونے کا خدشہ۔ حادثے میں 5 پاکستانیوں کی اموات کی تصدیق ہو چکی۔ جاں بحق افراد میں پسرور کے 4 نوجوان بھی شامل۔ سفیان، عابد، شبیر اختر، زین علی بے رحم لہروں کی نظر ہوئے۔ جاں بحق افراد کے لواحقین نے ایجنٹوں کے خلاف مقدمات درج کرا دیے۔ گجرانوالہ میں سرکل کے 30 افراد کشتیوں پر سوار تھے۔ 26 کو سمندر سے زندہ نکالا گیا، جبکہ ڈپٹی ڈائریکٹر ایف آئی اے گجرانوالہ کشتی حادثے کے بعد ایف آئی اے متحرک متعدد مقدمات درج کر کے تابڑتوڑ کارروائیاں شروع کر دی گئیں۔ فالیہ سے حسن نامی ایجنٹ کو گرفتار کر لیا گیا۔ ایف آئی اے گجرانوالہ میں گرفتار ملزمان کی تعداد 3 ہو گئی۔ 3 اس قبل یونان کے جزیرہ کریٹ کے جنوب میں کشتیاں الٹنے کا واقعہ پیش آیا تھا، جس کے بعد درجنوں افراد لاپتہ تھے۔ کشتی حادثے میں ریسکیو افراد میں 47 پاکستانی شامل۔ گزشتہ 2 سال میں غیر قانونی سمندر عبور کرنے کی کوشش میں 330 پاکستانی جانیں گنوا چکے ہیں۔ وزیر اعظم کا انسانی اسمگلرز کے خلاف کارروائیوں میں سست روی پر برہمی کا اظہار۔ شہباز شریف کی زیر صدارت انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کے حوالے سے اہم اجلاس۔ وزیر اعظم کی انسانی اسمگلنگ میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت۔ تمام واقعات کی رپورٹ طلب کر لی۔ 2023 میں یونان کے اسی علاقے میں دردناک واقعہ ہوا، جس میں 262 پاکستانی جان سے گئے۔ انسانی اسمگلنگ پاکستان کے لیے دنیا بھر میں بدنامی کا باعث بنتی ہے۔ انسانی اسمگلنگ کو روکنے کے لیے ٹھوس اقدامات کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم۔ نان فائلرز 800 سی سی سے زائد گاڑی نہیں خرید سکیں گے۔ حکومت کی نان فائلرز کے گرد شکنجہ مزید سخت کرنے کی تیاری۔ ٹیکس لا ترمیمی بل 2024-25 قومی اسمبلی میں پیش کر دیا گیا۔ نان فائلرز پر مخصوص حد سے زیادہ جائیداد خریدنے پر بھی پابندی۔ ٹیکس نہ دہندگان مخصوص حد سے زیادہ شیئرز نہیں خرید سکیں گے۔ نان فائلرز بینک اکاؤنٹ بھی نہیں کھلوا سکیں گے۔
नॉन फाइलर्स को मोटरसाइकिल, रिक्शा, ट्रैक्टर खरीदने की इजाज़त होगी। गैर रजिस्टर्ड कारोबारी अफराद के बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए जाएंगे। गैर रजिस्टर्ड कारोबारी अफराद जायदाद ट्रांसफर नहीं कर सकेंगे। मुजव्वज़ा तरमीम। नास इंटरनेट का क्यों मार दिया गया है इस मुल्क में? आप एक्स उठा लें, आप वाई उठा लें, आप जेड उठा लें, यहाँ वॉइस नोट नहीं खुलते, तस्वीरें नहीं खुलती। ये कौन सी फायरवॉल आप लगा रहे हैं जो लगते नहीं लग रही अब तक आपके पास? खुदा के वास्ते जिन लोगों के कारोबार इससे मुंसलिक हैं उनको अरबों का नुकसान हो रहा है, स्टूडेंट्स की पढ़ाई मुतासिर हो रही है। इंटरनेट की सुस्त रवि पर इत्तेहादी हुकूमत पर बरस पड़े। इंटरनेट का सत्यानाश हो गया। IT से जुड़े लोगों का अरबों रुपए का नुकसान हो गया। लोगों का कारोबार और तुलबा की पढ़ाई मुतासिर हो रही है। तस्वीर तक डाउनलोड नहीं होती। कौन सी फायरवॉल है जो लगने के नाम नहीं ले रही? म्यांमार पीपल्स पार्टी कादिर पटेल ने हुकूमत को आड़े हाथों लिया। हंसी आ रही थी, इंटरनेट की रफ्तार पूरी नहीं, हम डिजिटल पाकिस्तान का बिल लेकर आ रहे हैं। हुकूमती इक़दाम की सूरत हाल इंतहाई मुज़हक़ाखेज़ है। सवाल कुछ पूछते हैं, जवाब कुछ दिया जाता है। जो सोशल मीडिया गलत इस्तेमाल नहीं करते उनको किस चीज़ की सज़ा दी जा रही है? शाज़िया मरी के बाद डिजिटल नेशन पाकिस्तान का बिल ले आते हैं। मुझे तो हंसी आ रही थी उस दिन वो बिल जब आया कि कौन से इंटरनेट पे और कौन से डिजिटल पाकिस्तान पे हम बात कर रहे हैं जहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटी है ही नहीं। हमें शौक नहीं है कि इंटरनेट बंद हो, ना हमें उससे कोई फायदा होता है ना खुशी मिलती है। एक्स की यूजेज 2% से भी कम लोग करते हैं पाकिस्तान के अंदर। इस मुल्क में जितनी आज़ादी राय है, मेरा नहीं ख्याल किसी मुल्क में है। अगर हमारा मकसद फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को अटैक करना होता तो आज एक्स बंद ना होता, आज टिकटॉक बंद होता, आज फेसबुक बंद होता। हमें साइबर सिक्योरिटी बेहतर करनी है सर इस मुल्क की। हमारे दुश्मन ममालिक डिजिटल अटैक्स करते हैं, हमने उसके अगेंस्ट डिफेंस खड़ी करनी है। इंटरनेट बंद करने का कोई शौक है न फ़ायदा। हुकूमत की वजाहतें कौमी सलामती से बढ़कर कुछ नहीं है। सिक्योरिटी खदशात पर रेगुलेटरी निज़ाम हरकत में आता है। मेरे पास इंटरनेट बंद करने का कोई बटन नहीं। वज़ारत दाखिला ने सिक्योरिटी वजूहात के बायस एक्स को बंद किया। अपने डाटा को साइबर अटैक से बचाने के लिए इक़दाम करेंगे। एक्स की बंदिश का आज़ादी इज़हार राय से कोई ताल्लुक नहीं है। आज़ादी इज़हार राय पर पाबंदी होती तो टिकटॉक और फेसबुक बंद करते। एक्स का इस्तेमाल पाकिस्तान में 2% से कम लोग करते हैं। हमारे खिलाफ जो ज़ुबान इस्तेमाल होती है वो नाकाबिल बर्दाश्त है। वज़ीर मुमलिकत बराए IT शीज़ा फातिमा का एक्शन की एक्स की बंदिश पर कौमी असम्बली में जवाब। डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल मजीद मुशावरत के लिए मुअख्खर। मुल्क में सियासी डायलॉग का शोर। स्पीकर कौमी असम्बली ने हुकूमत और PTI में मुज़ाकरात के लिए साज़िश की पेशकश कर दी है। मुल्क के वसीअ तर मफाद के लिए हर वक्त हाजिर हैं। तलखियाँ ख़त्म करने के लिए मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। सियासी इशू समेत किसी भी मामले पर मुज़ाकरात में किरदार अदा करने को तैयार हूँ। कल ईवान में होने वाली बहस खुशाइन थी। सरदार एयाज सादिक ने मुज़ाकरात के लिए अपने ऑफिस के दरवाजे खोल दिए। हुकूमत ने मुज़ाकरात के लिए राब्ता नहीं किया। मुज़ाकरात को कमज़ोरी न समझे, किसी के आगे झोली नहीं फैलाएंगे। मुज़ाकरात के लिए उमर अयूब की सरबराही में कमेटी बनी है। शेर अफजल से कोई वजाहत मांगी और ना ही पार्टी पॉलिसी के खिलाफ कोई बात की। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। सियासी इस्तेहकाम और मुल्की तरक्की के लिए बातचीत के लिए तैयार हैं। PTI पार्लिमानी कमेटी मुत्तफ़िक। बानी ने मुस्बत सोच के साथ मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दी है। मुज़ाकरात से ही मसाइल का हल निकलेगा। सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। बानी तरीके इंसाफ चाहते हैं कि मुल्क आगे चले, तरक्की करे। PTI पार्लिमानी कमेटी के इजलास का एलामिया। बानी समेत तमाम सियासी असीरान की रिहाई का मुतालबा। 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन का ये मुतालबा है। मैं तो ये कहूँगा कि उन्होंने अगर अतवार को शुरू भी करनी है सिविल नाफरमानी, वो सिविल नाफरमानी शुरू कर लें, तो वो सिविल नाफरमानी भी जो है वो करते रहें और जो है वो बैठ के जो है वो बात भी करें। सिविल नाफरमानी की अगर इन्होंने कॉल दी, मेरा तो ख्याल है कि दे वुड बी वाइज इनफ कि नहीं करेंगे, वो नहीं देंगे। लेकिन अगर उन्होंने दी
تو مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ناکام ہوگی۔ حکومت کی طرف سے مذاکرات کا مثبت جواب دیا جائے گا۔ مذاکرات میں اتحادی جماعتیں بھی شامل ہوں گی۔ مذاکرات سے پہلے دونوں اطراف سے شرائط نہیں رکھنی چاہیے۔ بانی پی ٹی آئی کا شاید سیاسی ڈائلاگ پر یقین نہیں ہے۔ بانی نے محاذ رائے کی سیاست سے نقصان اٹھایا۔ جو کچھ ہو گیا، بانی اب بتائیں آگے کیا کرنا ہے۔ بانی فوری رہائی اور مقدمات کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ 9 مئی 26 نومبر کی جوڈیشل انکوائری کس بات کی کرائیں۔ جو کچھ ہوا سب کو معلوم ہے۔ میرا نہیں خیال سول نافرمانی کی کال دیں گے۔ اسٹیبلشمنٹ بھی چاہتی ہے کہ ملک میں معاشی استحکام آئے۔ مولانا فضل الرحمان کی ناراضگی کو دور کریں گے مشیر وزیر اعظم رانا ثناءاللہ کی پروگرام دنیا مہر بخاری کے ساتھ میں گفتگو۔ پنجاب مریم نواز کا ایک ہفتے میں تجاوزات کے خاتمے کا ہدف ڈپٹی کمشنرز کو کرپشن کے خلاف کریک ڈاؤن اور سسٹم ڈیزائن کرنے کا ٹارگیٹ۔ ہر شہر میں سرکاری اراضی پر اربن فارسٹ بنانے کا حکم۔ وزیر اعلیٰ کی صوبہ بھر میں نو ٹو پلاسٹک مہم کی کامیابی کو یقینی بنانے کی ہدایت۔ میرج ایکٹ کی خلاف ورزی پر زیرو ٹالرنس اپنانے کا حکم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت خصوصی اجلاس۔ شہروں میں خیمہ بستیاں متبادل مقامات پر منتقل کرنے کی ہدایت۔ صوبہ بھر میں پالتو کتوں کو کالر پہنانا لازمی قرار۔ قبضہ مافیا کو پنجاب میں کھلا پھرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ منظور شدہ ڈیزائن اور جگہ کے علاوہ کسی مقام پر ریڑیاں نہیں نظر آئیں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز۔ قومی اسمبلی میں نیشنل فورینسک ایجنسی بل 2024 کثرت رائے سے منظور۔ بل کے مطابق نیشنل فورینسک ایجنسی کا ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد میں قائم ہوگا۔ ایجنسی تمام صوبوں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کو خدمات فراہم کر سکے گی۔ نیشنل فورینسک ایجنسی الیکٹرانک ڈیوائسز، ڈیجیٹل سائبر فورینسک کرے گی اور ٹیپ ٹیک اور سائبر جرائم کی فورینسک کرنے کی صلاحیت بھی ہوگی۔ قانون سازی سے ایجنسی کو بااختیار بنایا جائے گا۔ فورینسک کے لیے بیرون ممالک پر انحصار کو ختم کیا جا سکے گا۔ ڈیجیٹل فورینسک کا شعبہ قومی سیکیورٹی کے معاملات میں معاونت کرے گا۔ بل کا مقصد عوامی تحفظ کو بڑھانا، قانونی فریم ورک کو مضبوط بنانا، مجرمانہ تحقیقات اور فورینسک سائنس میں ملک کی صلاحیت کو بڑھانا ہے۔ وزیر اعظم 3 روزہ مصر کے سرکاری دورے پر قاہرہ پہنچ گئے۔ اعلیٰ مصری حکام نے ایئرپورٹ پر استقبال کیا۔ وزیر اعظم D8 کے سربراہی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم زراعت، غذائی تحفظ، سیاحت میں تعاون کی اہمیت پر زور دیں گے۔ نوجوانوں کو بااختیار بنانے اور ان کی معاشی ترقی کے لیے حکومت کے اقدامات پر بھی روشنی ڈالیں گے۔ وزیر اعظم اجلاس میں شرکت کے لیے آئے مختلف ممالک کے سربراہان سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔